آج کے اس تجزیے میں ہم سب ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے سب کچھ قسمت پر چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اپنی پوری طاقت لگا کر محنت کرنی چاہیے۔ آخر محنت اور ایمان کے درمیان یہ نازک سا توازن کیسے قائم کیا جائے؟ آج کی اس دلچسپ گفتگو میں ہم ایک حیرت انگیز واقعے اور ایک تاریخی مثال کے ذریعے اس پورے تصور کو کھول کر بیان کریں گے۔ یقین مانیں یہ ایک ایسا سفر ہے جو مقاصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے ہماری سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کیجیے۔ ایک ہٹا کٹا صحت مند انسان اپنے کاروبار کے سلسلے میں روزگار کی تلاش میں ایک گھنے جنگل سے گزر رہا ہے۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک لومڑی پر پڑتی ہے، لیکن یہ کوئی عام لومڑی نہیں تھی۔ وہ اندھی بھی تھی اور اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں تھے، یعنی وہ مکمل طور پر معذور اور بے بس تھی۔ اب یہاں ایک بہت ہی فطری سا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا خطرناک اور بے رحم جنگل جہاں زندہ رہنے کے لیے مسلسل شکار کرنا پڑتا ہے، وہاں یہ لومڑی اپنا پیٹ کیسی بھر رہی ہے؟ وہ انسان بھی یہی سوچ کر حیران رہ گیا کہ چلنے پھرنے اور دیکھنے سے محروم ہونے کے باوجود یہ جانور اتنا تر و تازہ کیسے ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ اس شخص نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو اگلا منظر دیکھا نا، وہ سچ میں عقل کو دنگ کر دینے والا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے دو پیالے ظاہر ہوتے ہیں، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ لومڑی معذور تھی اور خود کھا پی نہیں سکتی تھی، تو ایک سفید چہرے والی نورانی ہستی وہاں اترتی ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس بے بس لومڑی کو دودھ اور شہد پلاتی ہے۔ یہ بالکل ایک حیران کن معجزہ تھا جس نے اس شخص کو اپنی جگہ پر ہلا کے رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے تجسس اتنا بڑھ گیا کہ وہ شخص دوڑتا ہوا اس نورانی ہستی کے پاس گیا اور پوچھا کہ آخر وہ کون ہے۔ اس ہستی نے مسکراتے ہوئے بڑا واضح جواب دیا، میں فرشتوں میں سے ایک ہوں اور میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ اس بے بس جانور کو زندہ رکھنے کے لیے براہ راست خدائی امداد پہنچ رہی تھی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس شخص کی سوچ نے ایک بالکل ہی الٹا رخ لے لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر خالق ایک ایسی لومڑی کو جس کے ہاتھ پیر تک نہیں ایک ہی جگہ بٹھا کر اتنا بہترین رزق دے سکتا ہے، تو میں تو پھر بھی ایک انسان ہوں، مجھے روزی کمانے کے لیے اتنی محنت اور سفر کی تکلیفیں کیوں اٹھانی چاہیے؟ اس شدید غلط فہمی کی وجہ سے اس نے اپنا سارا کام کاج وہیں چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب وہ جنگل میں بیٹھ کر صرف عبادت کرے گا اور اس کا رزق بھی معجزاتی طور پر خود بخود اس تک پہنچ جایا کرے گا۔ اور پھر دن گزرنے لگے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3، کرتے کرتے پورے 7 طویل اور تکلیف دہ دن گزر گئے۔ اس نے کام تو چھوڑ دیا تھا، لیکن جیسا کہ ہم سوچ سکتے ہیں، آسمان سے اس کے لیے شہد یا دودھ کا کوئی پیالہ نازل نہیں ہوا۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال ہو گیا اور بالآخر اس کے صبر اور برداشت نے جواب دے دیا۔ جب بھوک بالکل ناقابل برداشت ہو گئی نا، تو اس نے آسمان کی طرف فریاد کی کہ آخر اسے رزق کیوں نہیں مل رہا۔ تب اسے ایک بہت ہی واضح اور سبق آموز پیغام ملا۔ اسے بتایا گیا کہ ایک تندرست اور صحت مند انسان کا کام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا ہرگز نہیں ہے۔ اسے حکم ملا کہ اپنے ہاتھوں سے حلال روزی کماؤ، سخت محنت کرو اور صرف اپنا پیٹ نہ بھرو بلکہ ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ اسے یہ بات سمجھائی گئی کہ معجزے دراصل ان کے لیے ہوتے ہیں جو واقعی بے بس ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو کام کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پیغام ملتے ہی جیسے اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں، وہ فوراً اس پہاڑ سے نیچے اترا اور واپس جا کر اپنی تجارت اور کام کاج میں لگ گیا۔ مگر اب اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا اور بہت ہی خوبصورت اصول بنا لیا تھا۔ اب وہ جو کچھ بھی محنت کر کے کماتا، اس کا آدھا حصہ وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرتا اور باقی کا آدھا حصہ وہ خوشی خوشی ان بے بس اور ضرورت مند لوگوں میں بانٹ دیتا جو واقعی اس لومڑی کی طرح کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس پوری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو چند بہت ہی اہم ترین نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسان کو دنیاوی اسباب کو سختی سے پکڑنا چاہیے اور عملی محنت کرنی چاہیے۔